نماز اس میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا آپ یہ نہ بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو میں نے بتانا ہے. ان کا بھی وہی موقف ہے معاذ اللہ جو مشرکین کا موقف تھا کہ حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے. ظاہرہ خواب میں کہنے والوں کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے نا کہ شاید یہ ایسا فزیکلی ممکن نہیں تھا. اگر یہاں پہ یہ چیز ایک اس کا کانٹیکس کچھ اور تھا، یہاں پہ کچھ اور ہے، تو کیا یہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے؟ ایک ٹریولر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے سفر کی جب رودات بیان کرتا ہے تو وہ سامعین کی استطاعت اور ان کے مزاج کے مطابق بیان کرتا ہے. تو یہ ایک جنرل رول ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. یہ دنیا ہو یا آخرت ہو یا ہمیشہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، زمان و مکان ہو، یہ اسی طرح درست ہے جس طرح آج درست ہے. کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی معراج ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. بھائی آپ ادنا پر ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، اور ہم اس بات میں کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، حیرت کی بات ہے. معراج والے دن تو جو آسمان کے دروازے کھلے تھے، کیا وہ اس کے بعد بند ہو گئے ہیں؟ معراج شریف کے حوالے سے وہ سوال یا وہ کنفیوژنز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مکہ سے لے کر یروشلم تک اور پھر اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار تک جانے کا جو بھی ٹریول ہے، اس کے اوپر بہت سارے بدقسمتی سے مسلمانوں کے گروہ میں ہی ایسے سوال پائے جا رہے ہیں جس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ زیر بحث بھی ہے یہ موضوع، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ وہ کنٹروورشل بھی ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہر سوال کا جواب ون بائی ون قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جانیں گے کہ اس کے مطابق ہم اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ان سب سوال کے جوابات ہم لیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسنین شاہ البرانی صاحب. سب سے پہلے حسنین بھائی آپ کو ویلکم جزاک اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو جو جزاک سب سے پہلا حسنین بھائی میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسراء اور معراج یہ دو ورڈز ہمیں ساتھ ساتھ سننے کو ملتے ہیں. پہلی چیز تو یہ بتا دیں کہ اس میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ ایک ہی سفر کے دو ڈفرینٹ سٹیجز ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ، بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ نہایت اہم ایک واقعہ ہے تاریخ اسلام کا جس کے اوپر بدقسمتی سے مسلمانوں میں ہی اور بہت ساری مختلف آراء پائی جاتی ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ نے جو پہلی بات پوچھی ہے الاسراء والمعراج، یہ دو لفظ ہمیں اکٹھے سننے کو ملتے ہیں. تو بالکل یہ ایک ہی سفر کے دو مختلف مراحل کا نام ہے. سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا. یہ سفر اسراء کہلاتا ہے. اسراء سیر سے ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعے کے اس حصے کا، اس مرحلے کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اسرا سے اسرا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو اپنے بندے، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے، بلند ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ جو زمینی سفر ہے یہ اسراء کہلاتا ہے. اور معراج کا لفظ عروج سے نکلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آپ نے جو آسمانوں کا سفر کیا اور پھر وہاں سے بلند ہوتے ہوتے بارگاہ الہی تک آپ پہنچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار انوار و تجلیات تحائف آپ نے لیے. یہ جو سفر ہے بلندی کا، عروج کا، اس کو معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر خاص طور پر سورۃ النجم کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور سورہ طارق میں بھی مختصر سی ابتدائی چند آیات اسی سفر کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو یہ ایک ہی سفر کے دو مختلف مراحل ہیں، ان کے نام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احادیث مبارکہ میں ان کو نہایت تفصیل سے اس سفر کی مختلف جزیات، اس سفر کے مختلف تفصیلات کو ہمیں بتایا ہے کہ اس سفر میں انہوں نے کیا کیا دیکھا، کہاں کہاں کیا کیا ہوا. تو یہ بنیادی طور پر ایک ہی سفر، اس کے دو مختلف مراحل کے نام ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ تو آپ نے بخوبی بتا دیا کہ یہ بیسیکلی دو پہلو ہیں، مطلب مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا ایک اسراء کہلاتا ہے اور اس کے بعد جو اوپر کا جتنا بھی سفر ہے وہ معراج کے حوالے سے اس کو ڈیفائن کیا گیا. مجھے یہ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ اس سفر کے دوران جو واقعات رونما ہوئے، اور ایک تو اس کی ہسٹری میں اور ریفرنس کیا ملتے ہیں ہمیں، اور اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا جو مختصر سا واقعہ ہے، ویسے تو واقعہ کی بہت سی تفصیلات ہیں، بہت جزئیات ہیں، اور پھر ہر واقعہ، ہر پہلو جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک حکمتوں کا جہان لیے ہوئے ہے.
یہ واقعہ معراج جو ہے، اسراء اور معراج، یہ کوئی ایک معجزہ نہیں ہے، یہ بہت سارے معجزات کا ایک مجموعہ ہے۔ ہوں، اس کا ہر پہلو اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مختصر اگر واقعہ ہم دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو آپ کا جو مکی دور ہے اس کا تقریباً اختتام ہونے والا تھا۔ ہجرت مدینہ سے کم و بیش 16 مہینے 15-16 مہینے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ روایات کے مطابق سیدہ ام ہانی کے ہاں تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے، اور کچھ کے مطابق مسجد حرام میں، مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ من المسجد الحرامی، اور حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ اٹھے تو آپ مسجد حرام میں آرام فرما تھے، اور یہ بھی ہے کہ آپ مسجد حرام میں تھے جب یہ سفر شروع ہوا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ وہاں تھے، پھر آپ کو وہاں سے بیدار کر کے مسجد حرام میں لایا گیا، وہاں شک صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو جو ہے نا اس کے اندر نور بھرا گیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آپ کی خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی جسے براق کہتے ہیں، اور یہ احادیث مبارکہ میں اس کا واضح طور پر موجود ہے کہ وہ کیسا تھا، اس کا وہ دکھتا کیسا تھا براق۔ آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے، اور رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، ان کی قبر کے اندر، ان کی مقام کے اندر نماز پڑھتے ہوئے، اور رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جس طرح ہم جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کہیں رک کر سٹے کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سٹے بھی کیا، اور وہاں آپ نے اتر کر 2 رکعت نوافل ادا کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اور پھر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں جب آپ تشریف فرما ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی روحیں، انبیاء کی روحیں آپ کے استقبال کے لیے موجود تھی، اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر آپ کا جو عروج کا سفر ہے، معراج، یہ تھا اسراء، یہاں تک کا واقعہ اسراء ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ نماز آپ کی جو سفر معراج سے واپسی کے موقع پر ہوئی، لیکن زیادہ روایات جو ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے یہ نماز جو انبیاء کرام کی امامت کروائی، یہ سفر معراج سے کی روانگی سے قبل ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ کا وہاں سے آسمانوں کی جانب کا سفر شروع ہوا، اور پہلے آسمان پر پہنچ کر دستک ہوئی، بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، دروازہ کھول دیا گیا، اور پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اسی طرح ساتوں آسمان، ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوتی رہی۔ تمام انبیاء کرام نے آپ کو آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کو مبارکباد دی، اور 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، اور سدرۃ المنتہا جا کر سیدنا جبریل علیہ السلام جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم سفر تھے، وہ وہاں انہوں نے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے مجھے مجال نہیں ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے اکیلے ہی تشریف لے گئے، اور سدرا سے اس جانب پھر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قرآن کریم نے ان بلندیوں کو فکان قاب قوسین او ادنا سے تعبیر کیا ہے کہ وہ بلندیاں ہیں جسے بس او ادنا وہ جانے، فاوحى الی عبدہ ما اوحى، وہ جانے جو گیا، اور وہ جانے جس نے بلایا، باقی اور کسی کو اس بلندی کی، اس انتہا کی خبر نہیں ہو سکتی، معلوم نہیں ہو سکتا۔ وہاں آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اپنے رب کا دیدار کیا سر کی آنکھوں سے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تحفے تحائف لے کر واپس لوٹے، جن میں سے ایک نماز ہے، جن تحائف میں سے اور بہت سے تحائف ہیں، انشاءاللہ ہم آگے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کو بھی دیکھا، وہاں مختلف لوگوں کو دیکھا، جن اعمال کی وجہ سے وہ جنت یا دوزخ میں گئے تھے وہ بھی مشاہدہ فرمائے، اور وہ آ کے آپ نے امت کو بتائے بھی بعد میں۔ تو یہ تمام مراحل جو ہیں اس سفر کے دوران رونما ہوئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لے آئے، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر آپ نے آ کر اس بارے میں تمام لوگوں کو بتایا، قریش کو خبر دی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا، اور یہ واقعہ نہایت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ایمان والوں کے ایمان کے ٹیسٹ میں، آزمائش میں، اور انکار کرنے والوں کے انکار میں۔ تو یہ واقعہ ایک بڑی اہمیت کا حامل رہا، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید جو ہے نا جیسے جیسے بات آگے بڑھتی ہے تو کرتے ہیں۔ تو یہ اس واقعے کو آپ کہیں کہ سمرائز اگر کیا جائے نا،
تو یہ ایونٹس اس واقعے کے مختلف ایونٹس ہیں. اب اس میں ہر جو ایونٹ ہے، ہر جو ایک پہلو ہے، اس کے اندر مزید تفصیلات ہیں ہوں۔ اور مختلف روایات ہیں، مختلف احادیث ہیں جو پھر اس واقعے کے الگ الگ پہلوؤں کی وضاحت اور اس کی تفصیلات کو بیان کرتی ہیں. اچھا شاہ صاحب، جیسے آپ نے بولا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر یقین کرنے کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ بہت سارے سوال مسلمانوں کے دلوں میں بھی اٹھتے ہیں اور ڈسکس بھی ہوتے ہیں، جس کے حوالے سے یہ ہے کہ شاید یہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں خواب تھا، ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی ویژن بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن فزیکل جو ٹریول ہے اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ایٹ دیٹ ٹائم جو صحابہ کرام تھے ہمارے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی اس کے حوالے سے؟ جی، یہ واقعی بات آپ کی درست ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس موضوع کو لے کر بہت بات چیت کی جاتی ہے کہ کیا یہ جسمانی معراج تھی یا یہ روحانی ایک ایکسپیرینس ہے یا یہ خواب میں سارا معاملہ رونما ہوا. تو اگر ہم دیکھیں اس کو اس دور کے تناظر میں تو ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج شریف سے واپس تشریف لائے نا، تو آپ نے ام ہانی، جو سیدہ ام ہانی ہیں، ان کو بتایا، جن کے گھر سے ظاہر آپ کی روانگی ہوئی تھی، ان کو بتایا کہ رات کے ایک حصے میں میرے رب نے مجھے یہ سیر کروائی ہے اور یہ انعامات اور یہ نعمتیں عطا ہوئی ہیں. انہوں نے عرض کی، سیدہ ام ہانی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اپنی قوم کو نہ بتائیے گا، وہ مانیں گے نہیں. یہی نہ ہو کہ وہ انکار کر دیں اور وہ آپ کا تمسخر اڑائیں، برا وہ آپ کے بارے میں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو میں تو بتاؤں گا، یہ تو اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے اور اس کے اندر ہدایت کے بہت سے پہلو ہیں. نماز اس میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا آپ یہ نہ بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو میں نے بتانا ہے. تو خیر ان کی ایک ریکویسٹ تھی، انہوں نے کی. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو سیدہ ام ہانی یہ کہتی ہی نا، ان کو یہ پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ خواب میں تو کوئی بھی کچھ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح یہی جو جس نے یہ سنا اس کے ریئیکشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حرم شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں موجود مشرکین کو، کفار کو، اور مطلب یہ بتایا کہ رات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مجھے یہ سیر کروائی مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں جو ہے نا میں نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں واپس آپ نے فرمایا کہ آپ آ گئے. اور تو جب مشرکین نے یہ سنا تو انہوں نے بڑا مذاق کیا، ٹھٹھا کیا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ. ان کے لیے تو یہ بالکل بالکل ماننے میں آنے والی بات ہی نہیں تھی نا. تو ایک منکر کے لیے، ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے تو بالکل یہ. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا بلکہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک یہ بات لے کر گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، تکذیب کے. انہوں نے ایک ایسی عجیب بات کہی ہے خدا کے ہونے کے بارے میں. چلیں وہ پہلے سے جانتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو معلوم تھا خدا ہے، وہ پہلے اللہ کو ہی پکارتے تھے، بتوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ. اسی طرح دیگر جو نظریات آخرت کا کانسیپٹ ہے، دیگر وہ چونکہ ابراہیمی مذہب کو جانتے تھے، مذاہب، تو باقی چیزیں پھر بھی انہیں سمجھ آتی تھیں، لیکن وہ انکار کرتے تھے مشرکین. لیکن یہ ایک ایسی بات تھی جو انہوں نے سنی ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب پوچھتے ہیں ابو بکر سے یا صحابہ سے کہ اب وہ کیا کہتے ہیں. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک یہ بات پہنچی، تو اب یہ ہے ایک مومن اور کافر میں فرق. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے، یہ سچ ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہے اور آپ کوئی جھوٹ نہیں بولتے. جب آپ کے کہنے پر یہ مان لیا کہ اللہ ہے، جنت، دوزخ، فرشتے، آخرت، ہر چیز آپ کے کہنے پر مان لی، تو پھر ہمیں جب آپ پر ایمان لے آئے تو پھر اس کی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ کی کچھ باتوں کے بارے میں ہم کہیں کہ شاید اس میں یوں ہے، شاید یہ نہیں درست، اور کچھ باتوں کے بارے میں کہیں ہاں یہ درست ہے. نہیں، پھر جب آپ پر ایمان لے آئے تو پھر ایمان لے آئے. تو انہوں نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے کہ جب اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں ایمان لاتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس سفر پر تشریف لے گئے، اور اسی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کا جو ہے نا لقب بھی عطا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب نے تکذیب کی اکثر لوگوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے گواہی دی. تو یہ ایک ایمان والے کا موقف ہے. تو جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنایا، تو جو کفار کا ریئیکشن تھا، مشرکین کا ریئیکشن تھا، وہ ریئیکشن اٹ سیلف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے. کیونکہ خواب ہوتا تو کوئی جھگڑا نہ کرتا، خواب میں تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثلاً میں کوئی خواب میں آپ کو بتاؤں کہ میں رات کو جو ہے عالم بالا کی سیر کر آیا ہوں، میں نے رات کو جو ہے نا میں نے رات کو دیکھا کہ میں
دبئی پہنچا ہوا ہوں، وہاں کسی شاپنگ مال میں خریداری کر رہا ہوں، یا میں نے رات دیکھا جس طرح بہت سے لوگ دیکھتے ہیں انہیں کوئی کہ میں نے رات دیکھا میں مکہ مکرمہ میں حج طواف کر رہا ہوں، میں بیت اللہ شریف میں ہوں یا میں مسجد نبوی میں حاضر ہوں، گنبد خضرا کے سامنے ہوں، تو آپ میری جو ہے نا عقل کے درست ہونے پر شک نہیں کریں گے یا اس بات کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ الٹا شاید مجھے آپ کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا مبارک خواب ہے، بابرکت خواب ہے، آپ تو الٹا اس کی تائید کریں گے نا۔ تو اگر ایون میرا کوئی دشمن بھی ہے وہ بھی اس وجہ سے میرے اوپر طعن و تشنیع نہیں کرے گا کہ خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کفار کا جو ری ایکشن تھا، ان کا جو رد عمل تھا اس واقعے کو سننے کے بعد، وہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بات نہیں کی، بلکہ الٹا انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ خواب ہی ہو سکتا ہے، حقیقت تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ خواب ہے، وہ ایک طرح سے ان کا بھی وہی موقف ہے معاذ اللہ جو مشرکین کا موقف تھا کہ حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ظاہرہ خواب میں کہنے والوں کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے نا کہ شاید یہ ایسا فزیکلی ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے پھر وہ دلیلیں تلاش کرتے ہیں کہ نہیں شاید یہ خواب تھا اور وغیرہ۔ تو یہی تو کفار اور مشرکین کا موقف تھا کہ ایسا کیسے فزیکلی ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے اس جسم کے ساتھ رات کے ایک لمحے میں جب وہ گیا اور واپس آیا تو ابھی تک وہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ کر اپنے مقام تک پہنچا نہیں تھا، ایک سیکنڈ بھی نہیں جانے لگا، بستر گرم تھا، ابھی گرمی زائل نہیں ہوئی تھی بستر کی، یعنی ایک لمحے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے، وہاں انبیاء کی امامت کروائی اور آسمانوں کا اتنا لمبا سفر کر کے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واپس آئے، نمازوں کا وہ معاملہ ہوا، پھر آپ واپس آئے اور ابھی تک ایک لمحہ اس دنیا میں نہیں گزرا تھا، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں، جو وہ کفار اور مشرکین تھے، اور حیرت کی بات ہے یا آپ کہہ لیں کہ افسوس کی بات ہے کہ آج اہل اسلام میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا فزیکلی ممکن نہیں ہے، اور دیکھیں جو معجزہ ہوتا ہے نا یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار، اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہوتا ہے، تو اس کے وقوع کے امکان کے اوپر شک کرنے والا دراصل اللہ کی قدرت کے اوپر ہی شک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ ممکن ہونا، اس کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو قادر ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ نے قرآن فرمایا وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی نہیں ہے اس کو پوچھنے والا، نہ اس کو روکنے والا، نہ اس کی کوئی لمیٹیشن ہے قدرت کی۔ تو یہ اس کی قدرت کے اوپر ایک انکار اور ایک اعتراض کرنے والی بات ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا یا شاید، تو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فزیکل تھا، اس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ روایات ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بھی بات کی ہے، وہ اور معراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 28 سے 30 مرتبہ خواب میں بھی معراج کا ایک وہ ایکسپیرینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن نہ تو اس کا ذکر قرآن میں، نہ اس کا ذکر احادیث میں اتنی تفصیل سے ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ جو اسراء اور معراج کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے جس کو اتنی عظمت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں سبحان کہہ کر بیان کیا، خواب کو کوئی سبحان جو ہے نا وہ کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ دی، عظیم ہے، بابرکت ہے، بلند و برتر ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی، جس نے سیر کر، اور اسرا جو اسرا ہے یہ فزیکل سیر کے لیے یوز ہوتا ہے، خواب کے لیے یوز نہیں ہوتا، اور سبحان لفظ سبحان ہی ویسے تو بیسیکلی سیلف یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خواب کو بیان نہیں کیا جا رہا، آگے ایک عظیم الشان واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، خواب اتنا عظیم الشان نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے اسرا، اسرا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فزیکل ہے، بعبدہ ہی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فزیکل ہے، عبد بھی انسان کی روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو اپنے عبد کو لے گیا، اور سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلن، رات کے ایک حصے میں، اور لیلن کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کا بڑا مختصر سا حصہ تھا، جیسے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ ابھی جب آپ واپس تشریف لائے تو ایک لمحہ بھی گزرا نہیں تھا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور تو اس سے ہمیں یہ بات بالکل جو کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کا خواب سے یا اس کا جسے کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں روحانی ایکسپیرینس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اطہر کے ساتھ مکہ سے پہلے اسراء کروائی مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے بھی جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوئے اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے، یہ سب جسمانی تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ یہ روحانی ہے، کسی صحابی نے ایسی بات نہیں کی، کسی صحابی نے، مشرکین نے ایسی بات کی، صحابہ نے ایسی بات نہیں کی کہ یہ کوئی روحانی تھا یا یہ کوئی خواب تھا، ایسا کوئی ہمیں قرآن و سنت کے اندر، سیرت کے اندر، صحابہ سے مرویات کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو بہت ساری روایات، ڈفرینٹ روایات میں ڈفرینٹ ریفرنسز کے ساتھ ہمیں کچھ چیزیں
اس میں تھوڑا-سا تضاد ہوں، پایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کافی کنفیوژن میرے خیال میں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آتی ہے، اور جو ناقص سوچ ہم رکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ چیز ایک اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، یہاں پہ کچھ اور ہے، تو کیا یہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے، یا مطلب اس کے اوپر تھوڑی-سی میری رہنمائی فرمائیے گا؟ جی، جی۔ یہ جو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ معراج کو کم و بیش 30 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے۔ ہاں، سنا تو بیسیوں نے، سینکڑوں نے ہوگا، ڈیفینیٹلی سنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو بہت سے لوگوں نے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ نہیں بیان کیا، متعدد مقامات پہ آپ سے پوچھا گیا یا آپ نے بیان فرمایا۔ تو دیکھیں، ایک ٹریولر جو ہوتا ہے نا، جو ایک سیر کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے ہاں، سفر کی جب رودات بیان کرتا ہے تو وہ سامعین کی استطاعت اور ان کے مزاج کے مطابق بیان کرتا ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر میں جو ہوں، اگر میرا ایک ٹور ہوتا ہے مصر کا، ٹھیک ہے، وہاں میں نے مزارات کی بھی زیارت کی، مختلف مقامات اہل اللہ اور صالحین کے اہل بیت کے مقامات کی زیارت بھی کی، اور وہاں میں نے احرام مصر کو بھی دیکھا، وہاں میں نے کچھ کاروباری ملاقاتیں بھی کی، ہاں، ٹھیک ہے، اور وہاں میں ایک الازہر کی زیارت بھی کی، اور وہاں علماء کرام سے بھی ملا، وہاں اساتذہ سے ملا، بہت سارے جو ہے نا اہل علم سے میری ملاقات ہوئی، وہاں کی مختلف کتب خانے وزٹ کیے میں نے، یعنی مصر گیا تو میں نے وہاں کے ان تمام چیزوں کو جو میرے ذوق سے ہاں، مطابقت رکھتی تھی چیزیں، میں نے ان کو دیکھا۔ اب جب میں واپس آ کر اس سفر کی روایات بیان کروں گا نا، تو دیکھوں گا کہ کون میرے پاس بیٹھا ہے۔ اگر میرے پاس اہل علم بیٹھے ہوں گے، جو علم سے ذوق رکھتے ہیں، جو ہاں، کتابیں پڑھنے سے ذوق رکھتے ہیں، تو میں انہیں وہاں کے کتب خانوں کی داستان سناؤں گا۔ میں انہیں وہاں جو میں جن اہل علم سے ملا، میں نے ان سے جو باتیں سنی، دیکھی، میں اس کی کہانی انہیں سناؤں گا۔ میں انہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے وہاں کی مارکیٹ جب وزٹ کی تو ہاں، میرے کاروبار کی کیا جو ہے نا وہاں میں نے مواقع دیکھے۔ یہ ان کو بات بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح جب میں اپنے بہت کلوز دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں ان سے اپنی کوئی دل کی بات وہاں سے متعلق شیئر کروں گا۔ جب میں بیٹھوں گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو گھومنے پھرنے سے متعلق ہیں، گھومنے پھرنے کا شوق رکھتے ہیں، تو میں وہاں کی وہ جگہ جو گھومنے پھرنے سے، مثال طور پر میں اہرام مصر کا ذکر کروں گا، میں وہاں کے ساحل سمندر کا، میں دریائے نیل کا ذکر کروں گا، مختلف جو بھی وہاں کی گھومنے پھرنے کی جگہ ہوں گی میں ان کا ذکر کروں گا۔ تو یہ جو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ میں نے ایک جگہ واقعے کی ایک بات کو زیادہ زور دیا، باقی تفصیل مختصر بیان کی ہے کہ میں یہاں سے گیا اور اس کے بعد میں نے ایسا ایسا کیا، اور پھر میں نے وہ واقعے کی وہ جزئی یا وہ واقعے کا وہ حصہ جو سامعین سے متعلق تھا، میں نے اس کو زیادہ وضاحت سے بیان ہاں، کیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہاں، نیچرل ہے، ٹھیک ہے؟ یہی واقعہ معراج کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین سے آپ نے بیان فرمایا تو آپ نے معراج کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ اسراء کو بیان کیا، اسی لیے انہوں نے اسراء کے بارے میں سوال کیا۔ ہاں، آپ نے زمینی سفر کی بات کی کیونکہ مشرکین اس کو جانتے تھے، اگلا سفر ان کے لیے اتنا ریلیونٹ ہی نہیں تھا، تو آپ نے ان کو، اور انہوں نے اسی کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں ثبوت دیں، اور ثبوت کے طور پر جو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں پلرز کتنے ہیں، وہاں کیسے ہے، اس مسجد کی ڈائمنشنز آپ نے ساری ان کو بتائیں، حتیٰ کہ ان کو یہ تک بتایا کہ میں جب واپس آ رہا تھا رستے میں نے قافلہ دیکھا جو اتنے اتنے دن کی دوری پہ ہے، اور ان قافلے والوں سے پوچھنا ان کا ایک پیالہ گم ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ، ہاں، اتنی تفصیلات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بتائیں، کیونکہ واقعے کا یہ حصہ جنرل تھا، ہاں، مشرکین بھی اس کو سمجھ سکتے تھے، آپ نے ان کو اتنا سنایا۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنایا تو پھر ان کو آپ نے واقعہ معراج کی بخاری شریف کے اندر جس طرح دیگر کتب حدیث میں تفصیلات ہے، آپ نے ان کو آسمانوں کے بارے میں بتایا، کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات، اب مشرکین کو یہ بتانے کا مقصد نہیں تھا، ہاں، تو آپ نے یہ صحابہ کرام کی جو ہے نا درمیان تشریف فرما ہو کر یہ بات بیان کی، اور مختلف پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زیر صحابہ کرام میں بھی پھر مختلف مراحل مراتب تھے، ایک جنرل ڈسکشن ہوتی ہے، ایک پھر بڑی خاص الخاص کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو اپنے خاص صحابہ کے اندر بیٹھ کر آپ نے کچھ بڑی راز و نیاز کی باتیں بھی ہاں، کھولیں۔ تو یہ اصل میں دراصل معاملہ ہے کہ جو یہ ہمیں ملتا ہے نا کہ جب واقعہ معراج کوئی صحابی بیان کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، تو ہمیں کسی میں واقعے کا کوئی پہلو زیادہ وضاحت سے ملتا ہے، کسی میں واقعے کا کوئی پہلو زیادہ وضاحت سے ملتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ چاہیے نا، کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے واقعے کو میں جو ہے نا میں سمجھوں، اور اس کے اندر جو مجھے یہ چھوٹی موٹی چیزیں مختلف ملتی ہیں، میں ان کی تفصیلات جانوں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پورے واقعے کے حوالے سے جتنی بھی قرآن و سنت کے اندر نصوص ہیں ان سب کو جمع کرے اور ان کا اجتماعی مطالعہ کرے، ہاں، پھر پوری پکچر، پورا جو واقعہ ہے نا وہ اس کے سامنے کھل کے آئے گا۔ تو ہم چونکہ صرف 2 احادیث پڑھ لیں، 3 احادیث پڑھ لیں، 4 احادیث پڑھ لیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں یار اس حدیث میں تو یوں بات ہوئی ہے، ہاں، اس حدیث میں بات یوں ہو رہی ہے، تو حالانکہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، دراصل وہ اس راوی یا اس مجلس
کے موقع محل کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا ہوتا ہے اور پھر وہاں کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا میرا خیال سے یہ بات سمجھ آ گئی نا جی، بالکل، بالکل، جی یہ جی سمجھ آ گئی۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں نا ایک بڑا لاجیکل جو ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے قرآن مجید سے، وہ سورۃ الانعام کا ایک آیت ہے، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی شخص جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فزیکل آئی سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کے اوپر کائنڈلی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ ہوں جبکہ شاہ صاحب آپ اپنی باتوں سے مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی سر کی آنکھ سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو کائنڈلی یہ جو تھوڑا سا معمہ ہے، اس کو کائنڈلی حل کیجیے گا۔ جی جی یہ ایک بڑا مار کا تلارا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک ہوں، اس کے اوپر ڈسکشن موجود ہے، ہوں، ٹھیک ہے، صحابہ میں بھی یہ رائے موجود تھی۔ تو اس کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہم، جو آپ نے جس آیت مقدسہ کا حوالہ دیا ہوں، ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پیش کر کے یہ کہا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا سر کی آنکھ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مستند ترین شخصیت، تو جب آپ سے یہ بات آ جائے تو بندہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے، یار واقعی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ کچھ فرما رہی ہوں جو کہ زوجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المومنین ہے، ہوں، اور ان سے بہتر کون جان سکتا ہے چیزوں کو؟ تو آپ یہ فرماتی ہیں، اور آپ نے جب یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے یہی حدیث، یہی جو آیت مقدسہ ہے نا، یہ دلیل کے طور پہ پیش کی۔ ہوں، لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام کی کثیر ایک تعداد ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، اور اس بارے میں آیات، اس بارے میں احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان روایات میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو یہ جو حدیث مبارکہ اس کی جو وضاحت کی ہے، اس کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں، اور یہی مفہوم سلسلہ البرہانیہ کی شیخ حضرت سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ آپ نے بیان فرمایا، اور بہت سارے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا۔ اس کو یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ قرآن کریم کی جو آیہ مقدسہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ آیت مقدسہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کا ترجمہ ہے کہ ابصار یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ادراک کا لفظ تدرکہ، ٹھیک ہے، یبصرہ یا تبصرہ نہیں آیا، بصارت سے نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا ادراک نہیں کیا کر سکتی کوئی آنکھ، وہ یدرک الابصار، اور وہ ابصار کا ادراک کرتا ہے ان کو تو ادراک کہتے ہیں کسی چیز کے مکمل احاطے کو، مکمل گھیر لینا، ہوں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایک وہ ذات جو لامحدود ہے، تو لامحدود کا احاطہ محدود نہیں کر سکتا، ہوں، یہ رول ہے، یہ سمپل سی بات ہے۔ تو اس کے اندر وہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو احاطہ نہ کر سکنا دیکھنے کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے نا، یہ جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں تو اللہ کو دیکھنے کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے نا، بے شک۔ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس روز سب دیکھیں گے، جیسے اس 14ویں کے چاند کو یا چاند کو دیکھتے ہیں، اسی طرح اپنے رب کو واضح دیکھیں گے لوگ قیامت میں۔ مسئلہ اس دنیا میں ہے نا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے کا پرابلم نہیں ہے۔ یہ یہاں جو بات ہو رہی ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یہ قیامت میں بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک جنرل رول ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یہ دنیا ہو یا آخرت ہو یا ہمیشہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، زمان و مکان ہو، یہ اسی طرح درست ہے جس طرح آج درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک اور چیز ہے، اسی لیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو اس انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس جانب کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اور امکان کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ممکن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل ان کے پاس ایسے موجود کوئی نہیں ہے، لا تدرک الابصار، اور اس دلیل پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ ممکن ہونے کی جو دلیل ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سے رسول ہیں، کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، عظیم ترین رسولوں میں سے ایک رسول ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم میں کثرت سے ان کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کے بڑے پیارے نبی اور رسول ہیں، بڑے پیارے بندے ہیں اللہ کے، اللہ نے انہیں اپنے کلام، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ان کی فرمائش پہ ان کے بھائی کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، یعنی ان کی بڑی شانیں ہیں، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے عرض کی تھی قال ربی ارینی انظر الیک،
اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، قال لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ مطالبہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھنا ممنوع نہیں ہے۔ اگر ممنوع ہوتا سیدنا موسیٰ کبھی نہ پوچھتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، ان کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلے عام نہیں دیکھ لیتے، واضح نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ نے وہاں بھی انکار کیا۔ تو ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر ان کے حوالے سے، کہ اگر یہ ناجائز ہوتا، یہ حرام ہوتا، یہ ممنوع ہوتا اس دنیا کے اندر، تو اس کا مطالبہ کرنا بے مقصد اور بے فائدہ ہوتا۔ سیدنا موسیٰ جیسے جو بڑے اور عظیم شخصیت، اللہ کے اتنے مقرب بندے، وہ پھر اس چیز کا مطالبہ کیوں کرتے؟ تو اس سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن اور ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اب یہ کوسچن کہ کیا دیکھا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ دیکھنا ممکن ہے، ممنوع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں دیکھا؟ تو قرآن کریم اس ہر حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، اور احادیث مطہرہ میں اس بارے میں کیا آیا؟ قرآن کریم تو ہمیں یہ بتاتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، ائمہ کرام کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تھوڑا تفصیلی ہو جائے گا، بس مختصراً اس کو بیان اس پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوا تو ما زاغ البصر، یہ جو بصر کہتے ہیں سر کی آنکھ کو، تو زاغ کہتے ہیں ٹیڑھا ہونا، پھسل جانا۔ تو زاغ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ کے پیچھے والا ایریا بھی نظر آ رہا ہے نا، کیا یہ فوکس میں نہیں ہے، فوکس میرا آپ پہ ہے، لیکن چونکہ آپ کے ارد گرد بھی کوئی جگہ ہے تو مجھے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اور وما طغى، طغى بھی یہی کہتے ہیں کہ نظر کا آگے حد سے بڑھنا، یعنی آپ حد ہیں تو آپ کے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی میری جو سائٹ ہے، جو میری جو اس کی حدود ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دیکھنے کا کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ وہ آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے بڑی۔ مطلب یہ کہ جب آنکھ نے دیکھا نا اپنے رب کو تو ہر طرف وہی تھا۔ اس سے پہلی آیت ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ، کہ وہ چھا گیا، یغشا کہتے ہیں چھا جانے کو، چھا جانا۔ تو اس کی ذات مطہرہ چونکہ لامحدود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ جو ہے لامحدود ہے، اس کے انوار و تجلیات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب اس کا دیدار ہوا تو ہر طرف وہی تھا، تو آنکھ نے اور کچھ نہ دیکھا، اسی کو دیکھا۔ آنکھ نے صرف وہی دیکھا، کیونکہ اور کچھ دیکھنا ممکن بھی نہیں تھا، نہ اس کی یہاں کچھ ہے، نہ اس کے وہاں کچھ ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، وہی ہے، ہر جانب وہی وہ ہے۔ تو یہ اس کے دیکھنے کی کیفیت کا بیان ہے۔ اللہ نے بصر کا لفظ ذکر فرمایا ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ سر کی آنکھ کا ذکر ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا رأیت نورا، میں نے دیکھا اور میں نے نور دیکھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنی تجلیات آپ کو عطا فرمائی، آپ نے نور کی، اس کو نور سے تعبیر فرمایا، ظاہر ہے اب اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی نئے الفاظ تو ایسے ممکن نہیں تھا نا، تو جو ہمارے پاس اویلیبل الفاظ ہیں انہی سے بیان کرنا تھا۔ اب تجلیات کے لیے جو الفاظ اویلیبل تھے، نورن کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، جس طرح اللہ نے قرآن میں اپنے نام کو نور سے، اللہ نور السماواتی والا اللہ نے بیان فرمایا، تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ رأیت نورن، میں نے نور دیکھا۔ بلکہ حدیث مبارکہ ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو اللہ آپ نے جواب دیا، اور یہ جواب بائی دی وے انکار کرنے والوں کی طرف سے یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اقرار کی حدیث ہے۔ وہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، کہ وہ تو نور ہے۔ انا کا مختلف مطلب ہے، انا کا ایک مطلب ہے کیسے، کہاں، تو نور انا اراہ کہ وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ اور پھر آپ نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا۔ کہ لیکن اگر آپ اس حدیث کو مکمل جب پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ نور انا، انا کا مطلب کہاں بھی ہوتا ہے اور جہاں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں وہ نور ہے، میں نے جہاں دیکھا میں نے نور ہی دیکھا۔ اس سے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ آتا ہے۔ تو یہ تو آپ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، رأیت، میں نے دیکھا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رآ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو اس بات پر ان سے جو انہوں نے دیکھا؟ اللہ تو ڈانٹ رہا ہے، اللہ تو یہ اس بات پہ ناراضی کا اظہار فرما رہا ہے کہ کیا جو انہوں نے دیکھا تم اس پر ان سے جھگڑتے ہو؟ جس طرح مشرکین جھگڑے تھے، مشرکین کے بارے میں ہے نا، وہ جھگڑے تھے کہ انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں
تو اللہ فرما رہا ہے کیا تم ان سے اس بارے میں جھگڑتے ہو ما یرا جو انہوں نے دیکھا. پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, تم ایک بارے میں جھگڑے انہوں نے پھر دیکھا. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. تو دیکھنے کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں امت کے اندر دو گروہ موجود رہے ہیں دیکھنے کے حوالے سے نا. جو غالب اور جو اہل سنت کے جو اکثر جو ائمہ ہیں, جو اکثر لوگ ہیں, ان کا یہی موقف ہے اہل سنت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. امام احمد بن حنبل, آپ سے جب پوچھا جاتا نا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, تو آپ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا, سر کی آنکھ سے دیکھا, سر کی آنکھ سے دیکھا. اتنا کہتے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا. یعنی اتنی جو ہے نا زیادہ آپ اس پہ تاکید فرماتے کہ اس بارے میں تم پوچھ بھی کیوں رہے ہو. یہ تو بالکل واضح بات ہے, کلیئر بات ہے. اور جو اس بارے میں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ, کہ اللہ کو نہیں دیکھا, جبریل کو دیکھا ان کی اصلی صورت میں. یہ ایک بات کی جاتی ہے جو کہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جبریل کو دیکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اتنا سفر کروایا, اتنا اہتمام ہوا, اور اس کا اتنی عظمت کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے سبحان, بابرکت ہے وہ ذات جس نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ جبریل دکھایا آپ کو, سیدنا جبریل علیہ السلام کی حقیقی صورت. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسے ہو سکتا ہے. جبریل علیہ السلام کی معراج ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معراج کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل تو آپ کی قدموں میں حاضر رہتے ہیں, آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں, آپ کی سواری جو ہے نا وہ چلاتے ہیں, وہ تو آپ کی جو ہے نا براق کے جسے کہتے ہیں نا وہ ہیں ڈرائیور ہیں, سائس ہیں, وہ تو آپ کی خدمت ایک آپ کی خدمت گار کی حیثیت سے آپ کے لیے جو ہے نا اللہ کے پیغام لے کر آتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ انہیں علامہ شدید القوا کا ترجمہ کیا جائے کہ انہیں جبریل نے سکھایا, علم سکھایا, اور یہ کیسا استاد ہے جو کہ آدھے رستے میں کہہ رہے ہیں کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا, سدرۃ المنتہا سے آگے وہ انہوں نے معذرت کر لی تھی نا. تو یہ بالکل درست بات نہیں ہے, یہ بڑی ہی عجیب بات ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا چھوٹا سوچنے والی بات ہے کہ آپ کی یہ معراج ہو کہ آپ جبریل کو دیکھیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہاں ذات الہی ہی مراد ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی آپ کو سکھایا, اور اللہ آگے بتا رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, کہ اس نے وحی فرمائی اپنے بندے کی جانب جو وحی فرمائی. اب یہ کوئی جبریل ہے جو وحی کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے کی جب اس نے محبت کی. ویسے تو اس کا ہوا کا مطلب نیچے آنا بھی ہے, اور ایک ہوا محبت کرنا بھی ہے, اور النجم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے جو صاحب ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نہ تو گمراہ ہوئے نہ وہ بھٹکے. وما ینطق عن الہوا, وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا, جو وہ کہتے ہیں وہ وہی ہے جو ان کی جانب وحی کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ ساری بات بیان فرما رہا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فکان قاب قوسین او ادنا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مراتب طے کرتے کرتے ایک مقام آیا کہ قاب قوسین پہنچ گئے. یہ وہ مقام ہے جو سدرہ سے اوپر ہے, جبریل نیچے رہ چکے ہیں, اب آپ قاب قوسین پر فائز ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے او ادنا, قاب کہتے ہیں فاصلے کو, اور قوسین کہتے ہیں جو کمان ہوتی ہے, دو کمان. قوس کہتے ہیں کمان کو, اور قوسین دو کمانیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا. او ادنا, یا اس سے بھی کم. اب وہ کتنا کم ہے ہم نہیں جانتے, نہ ہی اللہ نے اس کو واضح کیا, نہ ہم جانتے ہیں. یعنی اللہ تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات, اللہ کی ذات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کے یہ معاملات ہوئے کہ اللہ نے بس ادنا کہہ کر بتا دیا کہ تم نہیں جان سکتے مزید کہ وہ کیا مرحلہ ہے, کیا معاملہ ہے. اور ہم یہاں لوگ اس میں ہے کہ آپ نے دیکھا, بھائی آپ ادنا پر ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, اور ہم اس بات میں کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا, حیرت کی بات ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھا تو جبریل کو بھائی یہ ادنا جبریل کے ساتھ ہوئی تھی. ادنا کا مرحلہ جبریل تو نیچے ہیں, سدرہ سے بھی نیچے ہیں. قابہ قوسین اس سے اوپر ہے, اور قابہ قوسین سے بھی اوپر ادنا کا مقام ہے. تو یہ جو مراحل ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کے, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہی پہنچنا آپ کی معراج ہے, اللہ کا دیدار آپ کی معراج ہے. تو اس بارے میں بات یہ بالکل واضح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جو ائمہ کرام کی جو ائمہ اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں تو یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا اور اپنی سر کی آنکھ سے دیکھا. اس میں کوئی ایسی نہ ماننے والی یا مشکل کوئی بات ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو ہم ایک فقرہ سنتے ہیں اکثر کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے,
تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ معراج شریف میں جو نماز ہے یہ بھی تحفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا سی نا رہنمائی فرمائیے گا۔ جی بالکل۔ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت سارے تحفے تحائف عطا فرمائے، جن میں سے کچھ آپ نے ہمیں بتائے۔ ان میں سے جو سب سے آپ کہہ لیں بڑا تحفہ ہے وہ نماز کا تحفہ ہے، ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک تحفہ اس رات یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ اللہ نے اس رات عطا فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور وہ یہ تھا کہ اس امت کے اندر جو شخص ایمان پر دنیا سے جائے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ تحفہ اس رات عطا ہوا کہ جو شرک پر نہیں مرے گا نا، ہوں، ایمان پر مرے گا، اللہ نے فرمایا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ تحفہ اس رات بھی یہ بھی اس رات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ان تحفوں میں سے ایک بڑا تحفہ نماز ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ اب نماز اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور نماز کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس شب کو جو نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے حبیب کو، اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حریم ناز میں حاضر ہوئے، تو اب جو بات شروع ہوئی، تو ظاہر ہے جس طرح ہمارا عموماً ایک بات چیت کا انداز ہے کہ ہم السلام علیکم سے کہہ کر بات شروع کرتے ہیں، اہل اسلام کا یہ شعار ہے۔ السلام کہتے ہیں سلامتی ہو، اس کا مطلب ہے، لیکن لفظی مطلب سلام اللہ کا نام ہے، ہم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کو دعا تو نہیں دی جا سکتی نا، اللہ سے تو دعا مانگی جاتی ہے۔ ہوں، تو اللہ کے ساتھ کیسے ہم کلام ہوا جائے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہم کلام ہونا ہے، ہوں، اور وہ کیا انداز تھا؟ یہ وہی انداز ہے جو ہم نماز میں پڑھتے، التحیات للہ ہوں، والصلوات والطیبات، کہ میری جو تحیات ہیں، میری جو جسمانی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، میری جو مالی عبادتیں ہیں، وہ سب کی سب اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، اے حبیب آپ پر سلام ہو، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد نہیں، ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، صرف آپ پر، السلام علیکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف آپ پر سلام بھیجا ہے۔ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے اللہ ہم پر سلام ہو، نہ سے مراد نبی انبیاء کرام کی جماعت ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور عباد اللہ پر اور صالحین پر سلام ہو، عباد اللہ صالحین پر سلام ہو۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی وہ اپنی امت کو نہیں بھولے، وہ اللہ کی باقی مخلوق کو نہیں بھولے، اللہ کی باقی مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ انہوں نے قائم فرمایا، کہ جب اللہ نے صرف ان پر سلام بھیجا تو انہوں نے وہ سلام باقی مخلوقات تک پہنچایا، تمام انبیاء تک اور اپنی امت کے اہل اللہ اور صالحین تک، تمام اہل اللہ اور صالحین تک بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو مکالمہ ہے، یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس رات جو نماز کی نعمت، نماز کا تحفہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس کے اندر یہ رکھ دیا، ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا یہ تحفہ لے کر واپس لوٹے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام غالباً 5ویں آسمان پر، اب یہ کتنا فاصلہ ہے، ادنا، کعبہ کوسین، پھر سدرہ، پھر عرش، پھر جنتیں، اور پھر نیچے آسمان، ہوں، 7 آسمان، ان میں سے 5ویں آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پہ ملاقات ہوئی دوبارہ، تو عرض کی یا رسول اللہ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں امت کے لیے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ نمازیں اللہ نے 50 عطا فرمائی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا تجربہ رہا ہے، تو یہ لوگ 50 نہیں کر پائیں گے، مشکل ہے، آپ یوں کیجیے اپنے رب سے اس میں تخفیف کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، عرض کی 5 کم ہو گئیں، پھر آئے، یہ واقعہ ہمیں معلوم ہے، ہوں، سیدنا موسیٰ اور 9 چکر لگے، 9 چکر میں 45 نمازیں کم ہوئی، ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ ہوں، جب 5 رہ گئیں تو سیدنا موسیٰ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ابھی بھی یہ زیادہ ہیں، یہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اب مجھے حیات، اب میں نہیں جاؤں گا۔ ہوں، تو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ انہی 5 نمازوں کے اوپر، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ جب وہ کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے نا، تو پھر واپس نہیں لیتا، ہوں، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی نعمت کو لے لے واپس۔ تو اللہ نے جب نعمت عطا فرما دی 50 نمازوں کی، تو تخفیف تو اس نے کر دی، لیکن اس نے جو ثواب عطا فرمایا، جو نعمت عطا فرمائی، تو اس نے فرمایا کہ ثواب 50 کا ہی رہے گا، ہوں، پڑھنا 5 ہوں گی۔ یہ اپنی اس امت کے لیے اللہ نے یہ کرم فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا یہ تحفہ لے کر امت کے پاس واپس تشریف لے آئے۔ تو
ان تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ نماز ہے، جس کے بارے میں آپ نے بات کی. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، مومنین کی معراج ہے. تو اس کے پیچھے جو روحانی ایک حقیقت کار فرمایا وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر بندہ اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی عبادت میں قریب نہیں ہو سکتا. نماز اللہ کے سب سے زیادہ قرب والی عبادت ہے. جب بندہ کھڑا قیام ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر جب رکوع میں جاتا ہے تو اس سے بھی قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں اللہ اپنے رب بندہ اپنے رب کے جتنا قریب ہے نا اتنا اور کہیں کسی کیفیت میں بندہ اپنے رب کے قریب نہیں ہوتا. تو معراج کس کا نام ہے؟ رب کے قرب کا. اور نماز میں بندے کو رب کا وہ قرب نصیب ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں نا کہ جب بندہ نماز کے اندر کتنی کمال کیفیت ہے کہ بندہ اپنے جسم کا وہ حصہ جو اس کی عزت کی علامت ہے، اس کا چہرہ، کوئی آپ کو ہاتھ مارے کہیں تو اتنا افسوس یا اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، لیکن چہرے پر تھپڑ بہت بڑی بے عزتی ہوتا ہے. اور پھر چہرے کے اوپر بھی جو ناک ہے، کہتے ہیں نا کہ اس نے میری ناک خاک آلود کر، اس نے میری ناک کٹوا دی. ناک جو ہے نا انسان کے فخر اور تکبر کی ایک نشانی ہوتی ہے ناک. اسی طرح پیشانی ہے، وہ انسان کی جو پیشانی سے اس کی سعادت اور اس کی شقاوت کا جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے. تو انسان کی چہرہ، انسان کی ناک، انسان کی پیشانی، جہاں سر انسان کا، جس کے اندر اللہ نے انسان کا سب سے اعلیٰ جو حصہ ہے، جو دماغ ہے جس سے انسان سوچتا ہے، وہ یہاں رکھا ہے. تو یہ انسان کے بدن کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، جو سب سے بلند بھی ہے اور سب سے زیادہ عزت والا بھی ہے. انسان اس کو خاک پر، زمین پر رکھ دیتا ہے. سب سے اوپر جو حصہ ہے اس کو اٹھا کر سب سے نیچے زمین پر رکھتا ہے، اور گویا اپنی جسم سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں کم تر ہوں، اور زبان سے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اے اللہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے، میں چھوٹا ہوں تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کر جاتا ہے. تو یہ کیفیت اللہ کو بڑی پسند ہے، اپنے بندے کی یہ عاجزی، اپنے بندے کی یہ عبادت. تو اللہ اس کیفیت میں، اس عبادت میں بندے کو اپنا سب سے زیادہ قرب عطا فرماتا ہے. تو اس قرب کی بنا پر یہ کہا گیا کہ نماز مومن کے لیے معراج کی طرح ہے، کیونکہ یہ معراج پہ ہی عطا ہوئی ہے. اس لیے اس نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس نماز کو بوجھ نہیں، یہ ایک تحفہ ہے. یہ 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہے. تو یہ ایک شرف ہے، یہ ایک شرف ہے، ایک عزت ہے، ایک نعمت ہے، ایک کرامت ہے، نہ کہ یہ ایک بوجھ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک زحمت ہے. ہمارے یہاں ہم اس کو بعض اوقات اس طرح سمجھتے ہیں، اپنی طبیعت کے اوپر چونکہ گراں گزرنے لگتی ہے بعض اوقات موسم کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی بنا پر، تو اس کو ہم اتنا اہم نہیں سمجھتے. لیکن یہ جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک تحفے کی ناشکری بھی کرتے ہیں. کوئی بڑی ہستی آپ کو تحفہ دے اور آپ اس کے سامنے اس تحفے کی قدر نہ کریں بلکہ الٹا نا قدری کریں، تو وہ آپ کے ساتھ پھر آپ اس کا تعلق کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کوئی بڑی ہستی ہو، کوئی بڑی طاقتور اور بڑی عظیم الشان ہستی ہو، اور وہ آپ کو ایک گفٹ دیں اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے گفٹ کو چیر پھاڑ دیں، یا اس کے گفٹ کو جو ہے آپ پھینک دیں، اس کی جو ہے نا حقارت سے اس کو پھینک دیں یا اس کی عزت افزائی نہ کریں، تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ جو ہستی ہوگی وہ کہے گی کہ یہ تو بڑا ہی ناشکرا بندہ ہے، آئندہ تو میں نے اس کو کوئی تحفہ نہیں دینا، اور بلکہ الٹا 2 تحفہ دیا وہ واپس لینے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم اللہ کی بادشاہی سے، اس کے ملک سے باہر تو نکل نہیں سکتے. تو ہم اس کے سامنے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہر وقت موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. تو اس کے دیے گئے تحفے کی ناقدری بھی نہیں کرنی، بلکہ اس کو تحفے کے طور پر اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اسی میں ایک مومن کی معراج ہے. اچھا شاہ صاحب، الحمدللہ سارے کوسچن جتنے بھی تھے تقریباً وہ ہم نے سارے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کے جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ جواب دیے. تو ایک آخری کوسچن جو معراج شریف کے حوالے سے ہے کہ معراج والے دن تو جو آسمان کے دروازے کھلے تھے، کیا وہ اس کے بعد بند ہو گئے ہیں، یا ابھی بھی امت کے لیے پاسبلٹی ہے کہ وہ اس دروازے کے تھرو ٹریول کر سکے؟ دیکھیں، جو معراج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تھی ہی، اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نعمت ہے. یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی اہم ہے کہ معراج آج کے انسان کے لیے معراج میں کیا ہے. ہمارے نبی کی شان اور عزت اور عظمت تو تھی جب یہ معاملہ ہوا، لیکن آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم امت کے لیے اس معراج کے اندر کیا سبق پوشیدہ ہے، اس معراج میں ہمارے لیے کیا ہے. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہ یہ جو آسمان ہے
مجھے معراج سے یہ سبق ملا ہے کہ یہ جو آسمان اور اس کی اونچائیاں اور اس کی بلندیاں ہیں یہ کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے، بلکہ معراج مجھے یہ سکھاتی ہے کہ یہ بشر کی زد میں ہے، یہ ایک بشر کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان کی بلندیوں کو گزر کر پار کر جائے اور ان کی دوسری جانب جا سکے، یہ معراج کا سبق ہے۔ تو بات آپ کی بالکل یہ بالکل 100% درست ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک سنت قائم کر دی معراج پر جانے کی، تو اب ہم میں سے ہر کسی کے لیے، ہر امتی کے لیے یہ رستہ کھلا ہے۔ ظاہر ہے جسمانی معراج تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل ضرور بنا سکتے ہیں کہ ہم اس اہل بن جائیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے وہ مراحل طے کر سکیں جن پر چل کر اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان اور اہل اللہ اور صالحین ہر دور میں چلتے آئے ہیں۔ وہ رستے ہمارے لیے موجود ہیں، وہ نقش قدم ہمارے لیے موجود ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلتے چلے جائیں تو یہ رستے آسمانوں کے یہ سارے ہمارے لیے کھلے ہیں، ہم جا سکتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، روحانی طور پر ہماری روح اللہ کے قرب کے مقامات مراتب کو پا سکتی ہے، اور یہ انسان کی بالکل اس کی دسترس میں ہے، یہ اس سے دور نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، اور جو نہیں جاتے وہ شاید اس کا انکار ہی کریں، لیکن جو جاتے ہیں یا جو نہیں جاتے نہیں ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو ان کو یہ بات معلوم ہے، جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جانا ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور جو نہیں جاننے والے ان کو تو وہ تو ویسے بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ تو آپ سے کے جانے کا ہی انکار کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ اس واقعے کا یہ آج ہمارے لیے سبق اور پہلو ہے کہ ہم اپنے آپ کو تزکیہ کے ذریعے، اللہ کی قرب والے اعمال کے ذریعے اس قابل بنائیں، اس اہل بنائیں کہ اللہ ہمیں اپنے قرب کے وہ مراحل، وہ منازل، وہ مراتب عطا فرمائے، وہ مدارج عطا فرمائے، اور ایسا بالکل آج کے دور میں بھی میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے ممکن ہے۔ چلیں شاہ صاحب جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی کوشچنز یا کنفیوژنس تھیں وہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ساری کلیئر ہو گئی ہیں ود دا ریفرنس آف قرآن اینڈ حدیث، اور اگر کوئی بھی کوشچن آپ کا اس کے حوالے سے ہے اسٹل تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔